الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. المبارک کی آمد ہے. ہر مسلمان رمضان المبارک کی تیاری میں لگا ہوا ہے، چونکہ نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے. اور وہ رمضان، جس رمضان میں ایک ایسی رات آ رہی ہے جس کے بارے میں کائنات کا رب فرماتے ہیں کہ وہ رات خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہ رات کیوں بہتر ہے؟ اس رات میں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کی عظیم ترین کتاب کو نازل فرمایا ہے، جس کا نام قرآن ہے. اور کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. یہ وہ کتاب ہے جو قوموں کو عزت دیتی ہے، جو وقار عطا کرتی ہے، جو قوموں کو بلندیاں عطا کرتی ہے. جو اس قرآن سے جڑ جاتا ہے، یہ قرآن اس کو دنیا میں بھی عزت و بلندی عطا کرتا ہے، آخرت بھی اس کی عالی شان بن جاتی ہے. یہ وہ کتاب ہے، اگر اس کتاب کے ساتھ انسان جڑ جائے، وہ انسان، وہ مسلمان حافظ قرآن، وہ عام مسلمانوں سے برتر ہے. اگر کاغذ جڑ جائے، وہ کاغذ قرآن بن جاتا ہے. اگر لفظ جڑ جاتے ہیں، وہ قرآن کے لفظ 1 ارب کی 10 نیکیاں ملتی ہیں. میرے واجب الاحترام بھائیو، اس قرآن کو اگر بندہ یہ صرف قرآن الف لام میم یہ 30 نیکیوں کے لیے نہیں ہے، ہدی للناس ہے، یہ زندگی گزارنے کا ضابطہ حیات ہے، یہ صبح و شام کے انداز طور طریقے ہے، یہ نظام معیشت قرآن سے ملے گا، معاشرت اخلاقیات قرآن سے ملے گا. اور سیاست وہ میرا ذاتی مسئلہ ہے. وہ مسجد میں کرنا، بات کرنا سیاست کی گناہ ہے؟ لکھا ہوتا ہے مسجد کی سیاسی گفتگو مسجد میں نہ کرے. نہیں میرے محترم بھائیو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. دنیا کے سارے نظام اسلام میں ہے. دنیا صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک سارے معاملات ادخلوا فی السلم کافہ. تیری خوشی وہ بھی اسلام میں، تیری غمی وہ بھی اسلام میں. جب تو اپنی خوشی اور غمی کو اسلام میں لائے گا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان پہ حق جو ہے وہ حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے. میرے بھائیو، یہی معاشرت ہے، یہی ہمیں معیشت رزق کیسے کمانا ہے، معیشت کیسے مضبوط ہوگی. آج ملک میں یہ منافرت کی سیاست، ایک دوسری پارٹیوں پہ کیچڑ اچھالنے والی سیاست، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے والی سیاست نہیں میرے محترم بھائیو. وہ لا الہ الا اللہ والی سیاست، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ یہ ملک بنایا تھا. ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں قربانیاں دی تھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ. آج اس ملک کا دفاع، آج اس ملک کا اتحاد، آج اس ملک کا استحکام اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہوگا. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کریا بستی گلی گلی محلہ محلہ لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتی ہے، یہی دعوت دیتی ہے. آؤ فرقہ واریت کو چھوڑے، آؤ فرقے کی دعوت نہ دے، اسلام کی بنیاد پہ کھڑے ہو جائے. وہ فرقہ واریت مذہب کی بنیاد پہ ہو، وہ فرقہ واریت سیاست کی بنیاد پہ ہو. آج لسانیت کی بنیاد کے مسلمان ملک کو، لا الہ الا اللہ والے ملک کو
تقسیم کرنے کے ایجنڈوں پہ کام ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کافروں کے ان ایجنڈوں کو انشاءاللہ توڑ کے رکھ دے گی۔ وہ جو صوبائیت، جو مذہبی لسانیت کی بنیاد پہ کھڑا کرنے والے ایجنڈے ہندو اپنے ہرکاروں کے ذریعے اس ملک میں کبھی بلوچوں کو کھڑا کرتا ہے، کبھی پختونخوا کی بات کرتا ہے، کبھی کسی بنیاد پہ، لیکن میرے محترم بھائیوں نہیں، ہم پاکستانی ہیں، یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بڑھنے والا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن مرکزی مسلم لیگ اپنی قوم کو اتحاد کرے گی۔ یہ رمضان، یہاں یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، 27 رمضان کو یہ پاکستان بنا تھا، 14 اگست تو یاد ہے، 27 رمضان کو بھی یاد کریں۔ میرے محترم بھائیوں انشاءاللہ دوبارہ کبھی بات کریں گے، بزرگ تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ آج چنیوٹ میں بھی خطبہ جمعۃ المبارک کے بعد الحمدللہ 6 طلبہ حفظ القرآن سے فارغ ہوئے مرکز مدینہ سے، 4 کوئی بچے جو قرآن پاک ناظرہ، 10 بچوں کی تکمیل الحمدللہ ہوئی۔ اس مرکز میں بھی انشاءاللہ الرحمن رمضان کے بعد حفظ کی کلاس کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں۔ آؤ اپنے بچوں کو قرآن کے حفظ کے لیے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے، اپنے بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ اپنے جو قابل بچے ہیں، جو ذہین بچے ہیں، یہ آخرت کا، اس کے ساتھ آخرت جڑی ہوئی ہے، اپنی آخرت کے لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے جماعت کا فیصل آباد مرکز خیبر میں درس نظامی کا شاندار مرید کے میں بچوں کی دینی تعلیم بھی ہے اور ساتھ عصری تعلیم بھی ہے۔ جو بچہ ہمارے مراکز سے مکمل کرے گا وہ ایم اے کی سند لے کے انشاءاللہ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں وہاں پہ وہ ملازمت بھی کرے گا، انشاءاللہ وہ وہاں پہ سرکاری اداروں میں جا کے دعوت دین کا کام بھی کرے گا، اپنا کردار کے ساتھ انشاءاللہ اس معاشرے کی اصلاح کریں گے۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، پاکستان مرکزی مسلم لیگ اسی دعوت کو لے کے نکلی ہے، اپنا کردار پیش کریں، اپنے سے آغاز کریں، لوگوں پہ تان کرنے کی بجائے ایک اس معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنے آپ سے آغاز کریں، اپنے گلی محلہ سے آغاز کریں، اپنے گھر سے آغاز کریں۔ انشاءاللہ الرحمن یہی یہاں سے انشاءاللہ ایک امید کا چراغ لے کے نکلیں، روشنی کوئی بنیاد رکھیں، دیا اپنے حصے کا دیا جلائیں، مایوسی نہ پھیلائیں، اپنے حصے کا دیا جلا کے اپنا کردار ادا کریں۔ انشاءاللہ الرحمن یہی میدان اللہ کے فضل سے وقت آئے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس انداز کو بدلے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔